السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے حج کے متعلق پڑھا، حج کی کتنی اقسام ہیں، حج میں کیا کیا احکامات ہیں، کہاں کہاں جانا ہے، منی مزدلفہ کس طرح سے جانا ہے، اور کیا کیا طریقے ہیں حج کرنے کے، وہ سب ہم نے جو ہے وہ ذکر کیے تھے۔ اور اسی طرح سے ہم نے جاہلیت کی جو رسمیں تھیں وہ ذکر کی کہ مشرکین کس طرح سے اپنے حج کے اندر انہوں نے کہ عجیب جو ہے وہ رسمیں ایجاد کی ہوئی تھیں۔ اسی طرح سے ہم نے صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے مشرکین مکہ نے روک دیا، اور آپ نے پھر اگلے سال عمرے کی قضا کی، اور اس کے متعلق پھر جو حکم نازل ہوا کہ آپ اپنا عمرہ جو ہے وہ قضا کریں، اور اس میں ہم نے حکم پڑھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ عمرہ یا حج نہ کر سکے بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے، تو اس صورت میں کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ سب ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اور آپ نے بھی تک اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی جا کے دیکھیے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، اور شیئر بھی کریں تاکہ آنے والے مزید لوگوں تک اس طرح کی ویڈیوز پہنچیں اور وہ بھی تفسیر سنیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اخنس بن شریک بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیا کرتا تھا۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے کیا آیات نازل فرمائیں اس کا واقعہ ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم سب لوگ ایک دین پر بھیجے گئے ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے، یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، کیا یہ ان کے بعد کا زمانہ ہے؟ اسی طرح سے ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیا فرمایا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہو کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اس کے متعلق وضاحت فرمائی کہ کیا کیا خرچ کرنا چاہیے اور کن کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو دیر کس بات کی، ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور من کچھ اناسی لوگ، من وہ ہیں جو یعجبو کا آپ کو خوش لگتی ہے قولو اس کی بات، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، اور یشہدو وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اعلیٰ اوپر، ماں اس کے جو فی قلبی اس کے دل میں ہے، اور ہوا وہ الدو سخت، الخصام جھگڑالو ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو آپ کو جن کی بات اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی میں، اور وہ اپنے اوپر اللہ کو گواہ بناتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور اذا جب تولا وہ پھیر جاتا ہے، سعی تو کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، اور یہلکا برباد کرے، الحرث کھیتیاں، اور النسل نسلیں، اور اللہ لا نہیں، یحب پسند کرتا ہے، الفساد فساد کو۔ اور کیا ہے، جب وہ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد کرے اور برباد کرے کھیتیاں اور نسل، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لہو اس سے، اتقی تو ڈر، اللہ سے، اخذت ہو ابھارتا ہے اسے، العزت و تکبر، بالاسم گناہ پر، فحسبہ تو اسے کافی ہے، جہنم، اور لبئس بہت برا، المہاد ٹھکانہ ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو اس کا تکبر اس کو گناہ پر ابھارتا ہے، سو اس کے لیے کافی ہی ہے جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور من الناس کچھ لوگ، من وہ ہیں جو یشری بیچتے ہیں، نفسہ اپنا نفس، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ تعالیٰ کی رضامندگی، اور اللہ رؤوف بہت زیادہ شفیق، بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندگی تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، اور لا نہیں، تتبعو تم پیروی کرو، خطوات شیطان کے قدموں کی، خطوات کہتے ہیں قدموں کو، شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ شیطان، لکم تمہارا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا ہوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن پھر اگر زللتم تم پھسل جاؤ، من بعد ما اس کے جاءتکم آئیں تمہارے پاس، البینات واضح دلائل، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انا بے شک اللہ عزیز بڑا غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اور جب تم پھسل جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔
حل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں اللہ مگر ان یہ کہ یاتیہم آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل سایوں میں من الغمام بادلوں کے اور الملائکۃ فرشتے بھی اور قضیہ چکا دیا جائے الامر معاملہ اور الی اللہ کی طرف ترجعو لٹائے جاتے ہیں الامور سب کام۔ اس کے سوا وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس موجود ہو اور فرشتے بھی، اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کم کتنی ہی آتیناہم ہم نے دی ان کو بنایات نشانیاں بینات واضح اور من جو شخص بدل دیتا ہے نعمت اللہ کی نعمت کو من بعد ما اس کے جاءت ہو وہ اس کے پاس آئیں فإنہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سزا دینے والا ہے۔ اور بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کتنی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیتا ہے بعد اس کے کہ اس کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زینہ مزین کر دی گئی ہیں للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا الحیات زندگی دنیا کی اور یسخرون وہ مذاق کرتے ہیں من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے اور الذین وہ لوگ جو اتقوا متقی ہیں فوقہم ان سے اوپر ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من جس کو یشاء چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اور مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ ان لوگوں سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کانا تھے الناس لوگ پہلے امت واحدتاً ایک ہی، فبعثا تو بھیجے اللہ نے النبیین نبی و مبشرین خوشخبری دینے والے اور منذرین ڈرانے والے اور انزلہ نازل کی اس نے معہم ان کے ساتھ الکتابہ کتابیں بالحق کی حق کے ساتھ لیحکما تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے بینہ درمیان الناس لوگوں کے فیما ان باتوں میں کہ اختلاف انہوں نے اختلاف کیا فیہ ان میں اور ما نہیں اختلاف کیا فیہ ان میں الا مگر الذین ان ہی لوگوں نے جنہوں نے اوتو جن کو ہم نے دی تھی کتاب من بعد ما اس کے کہ جاءتہم آ گئی ان کے پاس البینات واضح دلائل بغیم بینہم آپس کی ضد سے فہدا پس ہدایت دی اللہ نے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے لما اس واسطے اس بات کے کہ اختلاف انہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں من الحق کی حق سے بیزنی اپنے حکم سے اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ شروع میں سارے لوگ ایک ہی دین کے پیروکار تھے، ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبی بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور اس نے ان پر نازل کی کتابیں حق کے ساتھ تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے وہ کتاب، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی اور ان کے پاس واضح دلائل اور روشنی آ چکی تھی، آپس میں ضد بازی کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور اس واسطے کہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا تو اپنے حکم سے ان کو حق بات پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا حسب تم نے گمان کیا ان یہ کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں اور لما ابھی تک نہیں یاتکم آئیں تم پر مشکلیں مثل الذین ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے ہیں من قبلکم تم سے پہلے مستہم پہنچی ان کو البأساء سختی اور الضراء تکلیف اور زلزلوا ہلا دیے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگے رسول اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے معہم ان کے ساتھ متی کب آئے گی نصر اللہ کی مدد اگر ہو انا بے شک نصر اللہ کی مدد قریب ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر مشکلیں پیش نہیں آئیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر جو گزر چکے ہیں مشکلیں پہنچی تھی، ان کو تکلیف سختی اور وہ حالات گئے تھے یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ کہ کب آئے گی اللہ کی مدد آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا کیا ینفقون وہ خرچ کریں کل کہہ دیجئے ما جو کچھ انفقتم تم خرچ کرو من خیر کوئی مال فلیلوالدین تو والدین کے لیے اور الاقربین رشتہ داروں کے لیے اور الیتامى یتیموں کے لیے اور المساکین مسکینوں کے لیے اور ابن سبیل مسافروں کے لیے اور ما جو تفعلوا تم کرو گے من خیر نیکی میں سے تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے اور جو کچھ تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کتب لکھ دیا گیا ہے علیکم تم پر القتال لڑنا اور ہوا وہ کرہن ناگوار ہے لکم تمہارے لیے اور عسیٰ ممکن ہے ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو اور ہوا وہ خیر بہتر ہو لکم تمہارے لیے اور عسیٰ ممکن ہے ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو اور ہوا وہ شر بری ہو لکم تمہارے لیے اور اللہ یعلم خوب جانتا ہے اور انتم تم لا نہیں تعلمون جانتے۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جہاد کرنا
چاہے وہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، اور ممکن ہے تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم پسند کرو کسی چیز کو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ بلفظ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو وہ گواہ بناتا ہے، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں کیا فرمایا، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں کیا کرتا ہے، فساد کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور نسلیں تباہ کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اخنس بن شریک نامی ایک شخص کی، جو مدینہ منورہ آیا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی اور کہا کہ میں جو ہے وہ ایمان لے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اللہ کو گواہ بنا کہتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ ساری اس نے باتیں کی، اور جو ہے جب وہ واپس جانے لگا تو راستے میں مسلمانوں کی بستیاں تھیں، تو اس نے وہاں کھیتیاں ان کی جلا دی، ان کے مویشیوں کو ذبح کر دیا۔ تو اس آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھنے میں تو وہ شخص ایسا ہے جس کو آپ کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی، دنیاوی لحاظ دنیا کی باتیں بہت اچھی اچھی کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں چھپا ہوا ہے اس پر صرف اللہ ہی گواہ ہے، اور دیکھ لیں کہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے، آپ کے دشمنوں میں سے ہے، اور پیٹھ پیچھے مسلمانوں کو ایذا دیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، یعنی اس کا تکبر اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، فَحَسْبُهُ جہنم، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو ان کا تکبر ان کو گناہوں کی طرف آمادہ کر دیتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جہنم کافی ہے، اور ان کا ہمیشگی کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگی۔ اور یہ تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، جن کا اندر کچھ اور باہر کچھ اور، اسی طرح سے مشرکین کافر جو لوگ بھی ہیں ان کا بھی یہی حشر ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے کیا فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ایک وہ شخص ہے، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی رضامندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ آیت مومن مخلص کے بارے میں نازل کی گئی ہے۔ اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے، حدیث کی صحیح روایت ہے کہ حضرت سہیم رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور ان کا واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، کہ جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں کفار قریش کی ایک جماعت ملی جنہوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ یہ دیکھا حضرت سہیم رومی رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے اور کھڑے ہو گئے، اور اپنے ترکش میں جتنے بھی تیر تھے انہوں نے سارے نکال لیے، اور قریش کی جماعت سے کہا کہ اے قبیلہ قریش، تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم میں سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باقی ہے، اور تیروں کے بعد میں تلوار سے کام لوں گا جب تک مجھ میں دم رہے گا، پھر جو چاہو تم کر لینا، اور پھر تم نفع کا سودا اگر کرنا چاہتے ہو میں تمہیں اپنے مال کا بتا دیتا ہوں جو مکہ میں پڑا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ صحیح سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے یہ واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، کہ تمہارا سودا فائدہ مند رہا، نفع بخش رہا، تمہاری یہ تجارت تو نفع بخش رہی۔ اسی واقعے میں آیت مذکورہ کے نزول نے اس کلام کی تصدیق کر دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو منافقین اور مومن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فرق واضح کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس طرح اسلام لانے کا حکم ہے، جس طرح اسلام کے احکامات ہیں، سب کچھ مانو،
اس کے اندر پورے رچ بس جاؤ. ایسا نہ ہو کہ آدھے احکامات مان رہے ہو آدھے نہیں، تو پھر اسلام پورا کیسے ہوا؟ پورا اسلام تو تبھی ہوگا نا کہ جب آپ سارے احکامات اس کے مان رہے ہوں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے مت چلنا، شیطان کے قدموں کے پیچھے قدم رکھ کے مت چلنا، وہ تمہیں غلط رستے کی طرف لے جائے گا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیں یہاں پر سب سے بڑی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے جہنم میں جانے سے، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی کی ذات پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، جہنم میں جاؤ گے تمہارا ہی نقصان ہے، میرا نقصان کچھ بھی نہیں ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں اور دلائل آ چکے ہیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر آئے بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے بھی آئیں. وقضی الامر، اور معاملہ تو طے ہو چکا ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹیں گے. اب کیا ہے کہ یہ واقعہ قیامت والے دن پیش آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آئیں گے قیامت والے دن. تو یہ متشابہات میں سے اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے آنا، اور اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت اور کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور انسان کی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا جیسا اللہ نے فرمایا اس پر ویسا ہی یقین رکھا جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سل بنی اسرائیل، کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینۃ، کہ ہم نے کتنی ہی ان کے پاس واضح اور کھلی نشانیاں بھیج دیں. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، کہ جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت بعد اس کے کہ اسے پاس پہنچ چکی ہے. فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم پہلے بھی کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ان پر کی، پھر بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں پر شدید عذاب آئے گا. پھر آگے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یہ دنیا مزین کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ دنیا سجا دی ہے، ان کو یہ دنیا بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں ان پر یہ کافر ہنستے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو پرہیزگار ہیں ان پر بھی ہنستے ہیں، لیکن کیا ہے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامہ، کل قیامت میں ان سے اوپر ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ کافر جہنم میں ہوں گے اور مومنین اور مسلمان جنت میں ہوں گے قیامت والے دن. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرق بتا رہے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو رزق دیتا ہے، جس کو بھی چاہتا ہے تو بے شمار رزق دیتا ہے. یہ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، عزت اور مرتبے کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور غریب لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو حقیقت کل قیامت کے دن ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جو پرہیزگار ہیں ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، تو کل قیامت والے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار رزق دے سکتا ہے. پھر کان الناس امۃ واحدہ، کہ سب کے سب لوگ ایک ہی دین پر بھیجے گئے. فبعث اللہ النبیین، اللہ نے ان میں نبی بھیجے، بشرین و منذرین، کہ جو خوشخبریاں سناتے اور ڈراتے تھے. وانزل معهم الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی کتاب اتاری جو سچائی کا فیصلہ کرنے والی ہے، حق فیصلہ کرنے والی ہے. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ اس چیز کا لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے جس بات پر وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات، اور اس میں اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ جن کو پہلے کتاب مل چکی ہے، ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں. بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا، تو پھر اب اللہ نے ہدایت دی ایمان لانے والوں کو. لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو بتلاتا ہے سیدھی راہ تو اس کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیتا ہے.
اب اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی زمانے میں تمام انسان ایک ہی مذہب پر تھے، ایک ہی ملت پر تھے، ان کا عقیدہ ایک ہی تھا۔ بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کے عقیدے اور جو خیالات ہیں وہ مختلف ہو گئے، کہ ان میں اب یہاں پر فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کہ اب جو ہے حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ تو کتابیں نازل ہوئیں، وحی نازل ہوئی، انبیاء نے تبلیغ کی، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ تو لیکن کیا ہوا، ان لوگوں میں سے دو گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو مان لیا، انبیاء کی باتوں کو مان لیا، تو وہ مومن ہو گئے، اور جنہوں نے آسمانی ہدایات کا، انبیاء کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، تو وہ کافر ہو گئے۔ تو اس آیت کے پہلے جملے میں یہی ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کیا تھے، ایک ہی مذہب پر تھے۔ یہ تبدیلی کب ہوئی؟ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں ان پر بھیجی، وحی بھیجی، اس کا جب انکار کیا تو دو گروہ بن گئے، جس کی وجہ سے ایک مذہب نہیں رہا، مذہب جو ہے وہ مختلف ہو گیا۔ اب یہ مذہب کب مختلف ہوا، کون سا وقت تھا جب یہ مذہب مختلف ہو گئے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے اور ایک ہی امت بنے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت ادریس کے بعد سے جو ہے وہ اس طرح کفر و شرک کا سلسلہ نکلا، جس کی وجہ سے دو گروہ بن گئے، ایک کافر بن گیا اور ایک مسلمان بن گیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے وہ آتا ہے 10 صدی کا، اور 10 صدی آپ اندازہ لگا لیں 1000 سال بنتے ہیں۔ تو اتنا زمانہ تھا، اور جس کے بعد جو ہے یہ کفر و شرک شروع ہوا۔ تو ہر انبیاء کے دور میں مختلف اعتبار سے کفر و شرک رہا ہے۔ اصل جو ابتدا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفر و شرک کی ابتدا ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح کا ہی زمانہ آتا ہے، تو اس میں کفر و شرک کی ابتدا ہوئی، طوفان نوح آ گیا اور سب لوگ جو ہے وہ سمٹ گئے، یعنی جو کافر تھے وہ سب اللہ نے غرق کر دیے۔ تو اس کے بعد سے جو ہے اب سب مسلمان ہیں، ایک ہی وحدت پر ہیں۔ یہاں پر بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ سارے لوگ ایک ہی دین پر واپس پلٹ آئے تھے، ایمان باقی رہ گیا، کفر سارا ختم ہو گیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب نسل بڑھی تو ان میں ہی آہستہ آہستہ کفر و شرک شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے جو آگے تک پھیلتا گیا۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک زمانہ جو تھا وہ پاک صاف تھا، اس کے اندر کوئی کافروں کا جو حصہ تھا وہ نہیں تھا، سب کے سب ایک ہی امت ہے۔ ہاں اس میں کچھ لوگ تھے، جیسے قابیل کا واقعہ آئے گا، ہم پڑھیں گے، تو اس کا ہم جو ہے وہ اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ اس نے جو ہے جو کچھ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا، تو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن اس وقت تک سب لوگ جو ہے کیا تھے، مومن ہی تھے اور توحید پر جمے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں۔ مستھم البأساء، کہ ان کو سختی پہنچی، والضراء، اور تکلیف پہنچی، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ کہنے لگ گئے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اب یہاں پر ایک مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر تم صبر کرو، ٹھیک ہے نا، کہ اگر تمہارا کیا خیال ہے کہ تم بغیر ہی آزمائے جنت میں چلے جاؤ گے، تم پر اللہ تعالیٰ کی مہر بغیر آزمائی لگ جائے گی؟ تم سے پہلے لوگوں کے حالات، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات تو دیکھو کہ تم لوگوں سے پہلے لوگوں کو کتنی تکلیفیں پہنچی، کہ ان کے جسموں کو آری سے ذبح کیا گیا، ان کے سروں کو آری سے ذبح کیا گیا، تلواروں سے ان کے گردنیں کاٹی گئی، اسی طرح سے گرم ریت کے اندر ان کو جو ہے وہ لٹایا گیا، سارا دن ان کو دھوپ کے اندر رکھا گیا۔ تو یہ پہلے لوگوں پر تکلیفیں پہنچی ہیں، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح سے جڑجڑا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے رسول اور ان کے جو ساتھی ایمان لائے تھے وہ سب کہنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ تو یہاں مومنین کو بھی ایک اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اب مدد فرما دیں، ہم تھک چکے ہیں سفر کرتے کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پہلے لوگوں کے حالات سے سبق سیکھو، لیکن ساتھ میں تسلی دے دی کہ میری مدد قریب ہے۔ پھر آگے
فرمایا یسألونک ماذا ینفقون کہ وہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی کہ جو صدقہ ہے زکوٰۃ ہے اس کے اندر کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر للوالدین کہ جو کچھ مال تم خرچ کرو اپنے والدین کے لیے کرو، والاقربین رشتہ داروں کے لیے کرو، والیتامى یتیموں کے لیے کرو، والمساکین محتاجوں کے لیے کرو، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اب خرچ کرنا کس طرح سے ہے، تو اگر صدقہ ہے تو صدقہ تو والدین رشتہ دار سب لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر صدقے کے علاوہ بھی عام ہو کہ پیسے خرچ کرنا کن لوگوں پہ کرنے چاہیے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل بتا دی کہ والدین پہ سب سے زیادہ پیسے خرچ کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا، رشتہ داروں پہ کرو، یتیموں پہ کرو، مسکینوں پہ کرو۔ اگر زکوٰۃ کے متعلق ذکر فرمایا ہے تو اس میں رشتہ دار، یتیم، مسکین اور ابن سبیل داخل ہوں گے، والدین اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما بھی دیا کہ جو کچھ تم نیکی کرو گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتے ہیں۔ کتب علیکم القتال کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جہاد کو فرض کر دیا، وہو کرہ لکم اور وہ تمہیں یہ بات بری لگتی ہے کہ اللہ نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم اور شاید کہ جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم اور شاید جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم کچھ نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جہاد کا حکم فرض کیا گیا، ٹھیک ہے نا، فرضیت جہاد کا۔ یا تمہیں مشکل لگتا ہے یہ، لیکن کیا ہے کہ جو چیز بعض اوقات بری لگتی ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور جس چیز کو تم بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے بھی حق میں بری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں کہ انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور اس کے لیے کیا برا ہے، تو انسان اپنے بارے میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں آپ کے پاس۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔